بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس تقریر کے اندر ہم آپ کو حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ اقوال بیان کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر گستاخی کس نے کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شان احادیث کے اندر بیان کی گئی وہ بڑی ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام ترمذی جو بہت بڑے محدث ہیں، صحاح ستہ کے اندر آپ کی کتاب ترمذی شریف مشہور ہے، تو ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ آج کی نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے اندر ادا کروں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت لوں گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ والدہ نے اجازت دی تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے اندر ادا کی، اور پھر نماز عشاء تک انتظار کیا۔ نماز عشاء ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ کی طرف تشریف لے گئے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر پیچھے دیکھے فرمایا کہ کون؟ پھر خود ہی فرمایا کیا حذیفہ ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا حاجت ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ غفر اللہ لک ولی امک، کہ اللہ کریم آپ کی اور آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین کے اوپر تشریف لے کے نہیں آیا، آج اللہ کی بارگاہ میں اس نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کروں اور ایک بشارت سناؤں۔ وہ بشارت کیا تھی؟ سلام بھی عرض کیا، بشارت بھی عطا فرمائی۔ بشارت یہ تھی کہ بِأَنَّ سَيِّدَةُ نساء اہل الجنہ، بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو حدیث پاک کیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی بات جان لی، کیونکہ دل سے یہ بات لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے سے پہلے ارشاد فرما دیا غفر اللہ لک ولی امک،
کہ اللہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ تو یہ تو انسان تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ آپ پتھروں کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا کہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ احد پہاڑ جو ایک پتھر ہیں، پہاڑ ہے، لیکن اس کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو جب پتھروں کی حالت کو جانتے ہیں تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی ہے اور پوشیدہ ہے۔ تو بہرحال میرے معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو فرشتہ حاضر ہوا، اس نے حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کو یوں بیان کیا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو کیا آپ کی شان ہے، کیا عظمت ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمایا کرتے، اور آپ کا نام مبارک کتنا عظیم ہے، فاطمہ۔ یہ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ کنز العمال کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے کہ آپ کو بھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت رکھنے والے مسلمان ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھی عذاب نار سے اور دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو مستدرک للحاکم کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جو انہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو انہیں ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام نسب، تمام رشتے ناتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے اور میرے نسب کے، کہ یہ والا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان عظمت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو ان کی پسند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے۔ ان کو تکلیف دینا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور ان کو خوش کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہیں، بہت عرفہ و اعلیٰ ہیں، کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شانوں کو بیان فرمایا۔ تو ہم کیا آپ کی شان کو بیان کریں گے؟ ہم صرف یہی کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ آپ خاتون جنت ہیں اور آپ کی عظمت پر، آپ کی ذات پر لاکھوں سلام ہوں، لاکھوں درود ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ لیکن میرے معزز سامعین،
ایک بات یاد رکھنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سچی اور حقیقی محبت مسلمان ہی کرتے ہیں۔ مسلمان اہل اسلام اور بالخصوص پھر مسلمانوں کے اندر جو اہل سنت ہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت اطہار، ان کی آڑ کے اندر بظاہر ان کی محبت کا نام لینے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ قسم کا خطیب کہلواتے ہیں، بعض اپنے آپ کو بڑا ثناخوان مصطفیٰ عاشقان رسول کہلواتے ہیں، لیکن ان کی آڑ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان یا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے اندر کچھ نازیبا افعال اور عقائد رکھتے ہیں۔ اور پھر آج دیکھیں کہ آج کے ماحول کے اندر یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ فلاں عالم نے، فلاں شخصیت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی ہے۔ معاذ اللہ، یہ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک عالم ہو، ایک مفتی ہو، وقت کا عظیم مجاہد ہو اور وقت کا بہت بڑا عالم دین، مفکر، محدث، حافظ، قاری، مفسر، محقق، مدقق ہو، اور وہ ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و ناموس کے لیے بیانات کرتا رہا ہو، عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے سیمینار کرتے رہے ہوں، تقاریر کرتے رہے ہوں اور بڑی بڑی تحقیقات پیش کرتے رہے ہوں، اس شخصیت کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی ہے، ان کی شان کے اندر نازیبا بات کر دی ہے، تو یہ بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خود علم نہیں ہوتا، جو علم کے میدان میں صحیح طرح آئے نہیں ہوتے، محض ایک فن خطابت یا دنیا کی شہرت، دنیا کا مال و دولت، اس بنا پہ کہ بعض لوگ صرف اہل بیت اطہار کا نام لیں کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی عظمت و شہرت اور دولت و جو ہے دنیا کی کمائی اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اچھی اچھی شخصیات کو، علماء اسلام کو، کہ جن کے شب و روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں گزرے ہوں، ان کو گستاخ کہا جاتا ہے، ان کو بے ادب کہا جاتا ہے، اور ان کو غلط قسم کے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور ایسے الفاظ کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کریم نے علماء اسلام کو بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے دنیا کی ملازمتوں کو ٹھکرا دیا ہے، دنیا کی وزارتوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، حق گوئی کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں نے وزارتوں کو چھوڑا، عزتوں کو چھوڑا، لوگوں کی غلط باتوں کو سننا پسند کیا، لیکن اس کے باوجود ایک جبل استقامت بن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ لیکن آج ان کو وہ لوگ جو علم سے پیدل ہیں، جو علم کے میدان کے اندر جنہوں نے ابھی تک قدم نہیں رکھا ہے، جن کو شروحات کا نہیں پتہ، جن کو تفاسیر کا نہیں پتہ، جن کو اصول کا نہیں پتہ ہے، جن کو حدیث کی اصطلاحات کا نہیں پتہ ہے،
तफसीर की इस्तिलाहात का नहीं पता, जो सुबह से लेकर शाम तक रटी रटाई तकारीर तो कर लेते हैं, कानों के ऊपर हाथ रख के अपना फ़न खिताबत तो दिखा सकते हैं, मौजू मन घड़त रिवायात तो बयान कर सकते हैं, लेकिन मुस्तनद अहादीस बहुत कम होता है कि वो पेश करें। ज़्यादातर आवाम को, लोगों को खुश करने के लिए ऐसी रिवायात पेश करना, ऐसे वाक़यात पेश करना कि जिससे लोग दाद दें, और गलत किनको कहना उनको कि जिनके शब व रोज़ कुरान व हदीस पढ़ाते हुए गुज़रते हैं, तहकीकात करते हुए दीन के ऊपर, अहादीस के अंदर, उसूल की किताबों के अंदर तहकीकात करते हुए गुज़रते हैं, उन लोगों को बेअदब कहना, उनको गुस्ताख कहना, ये कहाँ की बात है? जिन लोगों को खुद पता नहीं है कि ख़ता का माना क्या होता है, जिनको खुद पता नहीं कि कौन सी ख़ता गुनाह है और कौन सी ख़ता जुर्म है, किस ख़ता के ऊपर मलामत की जाती है और कौन सी ख़ता है जिसको ऐब नहीं कहा जाता, कौन सी ख़ता है कि जिस ख़ता के ऊपर भी अजर मिलता है, सवाब मिलता है, जिनको ये खुद नहीं पता, जिनको उसूल का नहीं पता, अहले इस्लाम के उसूल क्या हैं, अकाबरीन के उसूल क्या हैं, अकाबरीन का मसलक और मज़हब क्या है, उनको ये नहीं पता इम्कान ख़ता, वक़ूअ ख़ता और बका अनिल ख़ता। जब इन चीज़ों का पता नहीं है तो फिर उनका क्या हक़ बनता है कि किसी एक अच्छे आलिम के ऊपर कीचड़ उछालें, किसी अच्छे आलिम के ऊपर बात करें। कभी खुद जो है अरबी की इबारत पढ़ी नहीं है, कुरान की आयत भी पढ़ें तो पंजाबी के लहजे के अंदर पढ़ते हैं, अरबी इबारात पढ़ नहीं सकते, कभी पढ़ें तो जो उनके तलफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके एराब हैं, वो गलत पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं। रिवायात बयान करें तो मौजू रिवायात बयान करते हैं, लेकिन इतराज़ किसके ऊपर? उन शख्सियात के ऊपर कि जिनको बलागत का भी पता है, जिनको फसाहत का भी पता है, जिनको तफसीर का भी पता है, उसूल तफसीर का भी पता है, जिनको हदीस का भी पता है, उसूल हदीस का भी पता है, जिनको फ़िक़्ह का भी पता है, जिनको ये भी इल्म है कि बुखारी की शुरूहात कितनी हैं, जो बुखारी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अरबी शुरूहात पढ़कर बुखारी को पढ़ाते हैं। और ये जो इतराज़ करने वाले हैं, कभी इनसे कहा जाए कि तुम भी बुखारी की शुरूहात का नाम लो, कभी बुखारी की शुरूहात को पढ़ के दिखाओ, कभी बुखारी की लंबी लंबी अहादीस वो पढ़ के दिखाओ। ये लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन इतराज़ किन के ऊपर? बड़ी बड़ी शख्सियात के ऊपर। तो ख़ुद को ख़ता के बारे में पता नहीं है, तो जिन्होंने समझाया कि ख़ता क्या है और फिर उसकी वजाहत भी अकाबरीन की जा रही है, जिन अकाबरीन ने ये बताया कि मासूम हस्तियाँ कौन सी हैं और इस्मत से जो है किन लोगों को कहा जा सकता है कि ये मासूम नहीं है, इम्कान ख़ता इनसे हो सकता है, वक़ूअ ख़ता हो सकता है। और फिर ये भी बताया गया कि जो ख़ता हमेशा के लिए नहीं है, अगर वो वाक़ हो गई है, जब ये कहा कि इम्कान ख़ता है तो इम्कान ख़ता को मानना ये वक़ूअ ख़ता को मानना है, और वक़ूअ ख़ता भी हर वक़ूअ ख़ता वो गलत नहीं है। हत्ता कि हमारे अकाबरीन ने कहा कि ख़ता का वाक़ हो जाना, ऐसी ख़ता कि जो हमेशा के लिए है, ऐसी ख़ता जो हमेशा के लिए नहीं है, ख़ता हुई और वो हमेशा ना हुई, तो वो ख़ता जो अम्बिया की इस्मत है उसके भी मुनाफी नहीं है। जिन लोगों को इन बातों का पता नहीं है, ख़ता की पूरी तारीफ़ात का पता नहीं, मानी का पता नहीं है, ख़ता कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, किन किन इस्तिलाहात के ऊपर बोली जाती है, वो लोग इस बात को लेकर बग़ैर सोचे समझे किसी को गुस्ताख कह रहे हैं। हालांकि हमारे अकाबरीन इस बात को बयान कर रहे हैं कि हर ख़ता ऐब नहीं है। जब हर ख़ता ऐब नहीं है तो फिर उस ख़ता को बयान करना, समझाने के लिए, तौज़ीह करने के लिए, वजाहत करने के लिए, फिर जब ऐब नहीं है तो फिर गुस्ताखी कैसे बन गई?
جب گستاخی نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان کو، اور وقت کا بہت بڑا عالم بھی ہو، وقت کا بہت بڑا محقق بھی ہو، وقت کا بہت بڑا ایک محقق اور شاندار ایک شخصیت ہو جو دین کو سمجھنے والی ہے، اس شخص کو گستاخی کا ٹائٹل دے دینا اور گستاخ کہہ دینا، یہ کتنی بڑی جرت ہے اور کتنی بڑی بے باکی ہے۔ کیسے کبھی خوف نہیں کھایا کہ علماء کی شان کیا ہے، کہ محض ہم چھوٹے چھوٹے خطیب ہو کر اور جن کی کتابیں پڑھ کے ہم خطابت کرتے ہیں، جن سے روشنی لے کر ہم آگے تقریر کرتے ہیں، آج ان کو ہم چراغ دکھاتے ہیں، ان کو ہم روشنی دکھاتے ہیں، جو خود ایک بہت بڑا چراغ ہیں، جو ماضی کا بہت بڑا حوالہ ہیں، ماضی جن کا ایک ہم حوالہ دے سکتے ہیں، جن کی ماضی کو دیکھ کر ہم اپنے علم کو دیکھ سکتے ہیں، آج ہم ان کو جو ہے چراغ دکھانے جا رہے ہیں، ان کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ گستاخی یہ ہے۔ خود کا علم نہیں، خود کو پتہ نہیں کہ امکان کذب کیا ہے، وقوع کذب کیا ہے، اور پھر امکان خطا، وقوع خطا، پھر بقا علی الخطا، یہ کیا ہے؟ اکابرین بیان کر گئے، خود کو پتہ نہیں ہے اور کبھی وہ عبارتیں نہیں دیکھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جیسی شخصیت جب بیان کر گئے کہ جس نے امکان خطا مان لیا، امکان مان لیا، تو وہ وقوع بھی مان گیا۔ جب امکان یہ چیز ممکن ہے تو وہ گویا اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ واقع بھی ہوئی ہے۔ تو جب واقع ہوئی ہے تو جب ہمارے اکابرین بیان کر رہے ہیں اور پھر بغیر سوچے سمجھے کسی شخصیت کا ماضی نہ دیکھنا، اس کا علم نہ دیکھا، اس سے قطع نظر محض اپنے لالچ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنی نفس کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کچھ وہ لوگ کہ جو جاہل قسم کے ہیں، عوام جو ان پڑھ ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے عالم ہیں، اور پھر کسی شخصیت کا انکار کرنا، گستاخ کا اس کو ٹائٹل دے دینا، یہ کتنی بڑی بے باکی ہے اور دین سے یہ کتنی بڑی جو ہے بغاوت ہے۔ تو میں عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا، اپنے لوگوں سے، مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا، ایسے خطباء اور ایسے اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے جو بغیر سوچے سمجھے، جن کو کتابوں کے نام کا پتہ نہیں ہے، اگر بڑی بڑی شخصیات کے اوپر، جو شخصیات دین کے لیے ایک بہت بڑا حوالہ ہیں، اسلام کے لیے ایک بہت بڑی روشنی ہے، یعنی کہ اسلام سے روشنی حاصل کی اور آگے لوگوں کو اسلام کی روشنی دینے کے لیے خود ایک بہت بڑا حوالہ ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کی باتوں کے اندر کبھی نہ آئیں۔ چھوٹی سی جو ہے انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ جو ایسے خطباء ہوتے ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں، یہ فتنے کا سبب بنتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر انتشار کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے اندر تفرقہ بازی کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ۔ تو جو شخصیات یہ بیان دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، وہ کتابوں کے حوالے لگا رہے ہیں، کتابوں کے انبار لگا رہے ہیں اور کتابوں سے حوالہ پہ حوالہ دے رہے ہیں، لیکن یہ والے لوگ اتنی کتابیں نہیں دکھا سکتے، کم از کم 2 کتابیں اس طرح کی کوئی دکھا دیں جس طرح وہ پڑھ کے عبارات کو سمجھاتے ہیں، یہ لوگ بھی اس طرح کی عبارت کو پڑھ کے سمجھا دیں، تو پھر ان کے علم کا اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس پانی کے اندر ہیں، کتنی علمیت ہے ان کے پاس، کتنا عمل ہے ان کے پاس۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ کریم نے علماء کو بڑی عظمت، بڑی شان عطا فرمائی ہے، تو وہ لوگ جو خود عالم نہیں ہوتے اور پھر علماء کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ گالی گلوچ کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ خود جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے، خود تلاوت قرآن نہیں کیا کرتے، خود چہرے کے اوپر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتی،
दुनिया की छोटी छोटी डिग्रियां, और बाज़ के पास वो भी नहीं होती, ये अपनी डिग्रियों के ऊपर फ़ख्र करते हुए बड़े बड़े उलमा जिनके शब व रोज़ कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते गुज़रते हैं, जो कुरान के हाफिज़ होते हैं, कुरान के मुफस्सिर होते हैं, कुरान के मुतरजम होते हैं, जो बुखारी मुस्लिम सिहासिता पढ़ाने वाले होते हैं, उन लोगों को ये छोटे छोटे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, जो सिगरेट के नशा आवर होते हैं, ये लोग उन उलमा के ऊपर ज़बान दराज़ी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। क्या कभी सोचा कि हमारी हैसियत क्या है, और जिनके बारे में हम कह रहे हैं वो वक्त का कितना बड़ा आलिम है, वो तो हाफिज़ भी है, उसे कुरान पाक का तर्जमा भी आता है, तफसीर भी आती है, और एक तफसीर नहीं आती, वो बहुत सारी तफसीर पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर चलने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर गुज़र रही है। लेकिन हम जैसी आवाम, नौजवान लड़के जो दीन के करीब नहीं होते, हमारी जो मजलिसें हैं, हमारी जो सोहबतें हैं, किन लोगों के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उलमा को गालियाँ निकाल रहे हैं। क्या कभी सोचा कि अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर उलमा की कितनी शान बयान की है? हमने कभी नहीं देखा कि इन उलमा ने कहीं से जो है रिश्वत ली है, किसी से पैसा लिया है। माज हम बदगुमानियाँ करके, लोगों से सुन सुना के हम इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं। क्या कभी सोचा कि हमारे दीन इस्लाम ने बदगुमानी से हमें मना किया है, ग़ीबत करने से मना किया है, बहतान बांधने से मना किया है। फिर बहतान बांधा तो किस पे बांधा? एक मुसलमान, फिर मुसलमान वो मुसलमान की जो वक्त का आलिम है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं, अहादीस रसूल पढ़ा रहे हैं, कुरान करीम की तफासीर पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के ऊपर जो है वो वक़फ़ कर दी है, लेकिन उनको हम गालियाँ निकाल रहे हैं। अपनी हैसियत देखें, हम अपनी औकात देखें, और वो खुतबा जो अपनी खिताबत को चमकाने के लिए जो घर से निकलते हैं तो पैसे पहले लेते हैं, तकरीर बाद में करते हैं, तकरीर करते हैं तब भी पैसे लेते हैं, तकरीर करने के बाद फिर पैसे लेते हैं। वो खुतबा इन बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में ज़बान दराज़ी करते हैं। अपनी औकात देखें, अपनी इल्मी हैसियत देखें। कुछ 4 किताबों के हवाले आप भी तो दो, सिर्फ हवाला ही नहीं देना, वो किताब दिखानी भी है, वो किताब पढ़ के भी सुनानी है। जिस तरह ये शख्सियात किताबें पढ़ के सुनाते हैं, इबारात पढ़ के सुनाते हैं, और वो किताबें जो हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता वो किताबें दिखाते हैं, तो क्या कभी आपने भी इस तरह की किताबें पढ़ी हैं? इस तरह के जो खुतबा होते हैं और नाम के जो आलिम होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जब इस तरह की शख्सियात किताबें दिखाती हैं तब जाके नाम सुनते हैं कि अच्छा ये भी किताब दुनिया के अंदर है, ये इमाम भी दुनिया के अंदर है। इनको तब जाके पता होता है, तब जाके इनकी आंखें खुलती हैं, अच्छा मार्केट के अंदर ये भी किताब आई हुई है, ये इतने सालों पहले किताब लिखी गई है। इनकी हालत ये होती है। लेकिन गुस्ताखियों का जो है टाइटल किसे देना, गुस्ताख किसे कहना, ज़बान दराजी किसके ऊपर करना, कि जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें दिखाएं और इतने आइम्मा का तारुफ करवाएं, मुहद्दिसीन का तारुफ करवाएं, वो किताबें लेकर आएँ कि जिन इनके वालिदैन ने भी नहीं देखी होती। इन्होंने 40-40, 50-50 साल की ज़िंदगी गुजारी होती है, इन्होंने कभी वो किताबों का नाम नहीं सुना होता। लेकिन ज़बान दराजी ऐसे उलमा के ऊपर करना, ये ना देखना कि उसका माजी कैसा गुजरा है, उसका हाल कैसे गुजर रहा है, कि उसके सुबह उठने के बाद उसकी मसरूफियत क्या होती है, वो किस तरह बुखारी पढ़ाते हैं, वो कैसे मुस्लिम पढ़ाते हैं, वो कैसे सिहासिता शरीफ पढ़ाते हैं, वो तहकीक कैसे करते हैं, ये कभी ना देखा। और अपनी हालत ये होती है कि सुबह से लेकर शाम तक गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं। 4 तकरीरें जो इन जैसे उलमा की किताबों से लेते हैं, या फिर मौजू और मन घड़त रिवायात, उनके ऊपर हमारी ज़िंदगी बसर हो रही होती है। लेकिन ज़बान दराजी हम किन के ऊपर कर रहे हैं? कभी होश के नाखून लिए, कभी सोचा, कभी गौर किया
کبھی اس طرح کی عربی عبارات پڑھ کے دیکھیں، ان کتابوں کے نام تم بھی دکھایا کرو، تم بھی بتایا کرو جن علماء کے اوپر زبان درازی کرتے ہو۔ اور پھر کبھی ہم کہتے ہیں کہ سلفن خلفن، میں ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ جو پیچھے والی میرے الفاظ ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے سلفن اور خلفن۔ ہاں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، اگر عالم ہو اور واقعی اس درجے کا ہو، وہ اگر بات کرے اچھے انداز میں کرے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ باتیں ہمارے اکابر لکھ گئے ہیں، ہم الفاظ بول دیں کہ خلفن سلفن، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سلفن خلفن کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی، حالانکہ ہمارے اکابرین صدیوں پہلے یہ باتیں لکھ گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس طرح کے عوام کو بتا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی بھی تحقیق کیا کریں، اور پھر دیکھا کریں کہ جس شخصیت کو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنی قد آور ہے، وہ جسمانی طور پہ ہی قد آور نہیں بلکہ وہ علمی طور پہ بھی اتنی بڑی قد آور ہے۔ جس طرح کی انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، جو اب ان کی تحقیق آ چکی ہے، کیا اس طرح کی کتابوں کے حوالے کبھی تم نے دیے؟ اس طرح کے آئمہ کے نام کبھی تم نے بھی بتائے؟ اس طرح کی عبارات کیا کبھی تم نے بھی پڑھ کے دکھائیں؟ تو پھر اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہو؟ کس کو بول کے سنا رہے ہو؟ جب شان صدیق اکبر کے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ انصاف تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں ملا، تو اس وقت تمہارے خیالات کہاں تھے؟ تمہارا علم کہاں تھا؟ اس وقت تمہاری زبان کہاں تھی؟ اس وقت تمہارے یوٹیوب کے چینلز کہاں پہ تھے؟ فیس بک کی باتیں تمہاری کہاں پہ تھیں؟ اس وقت میں کوئی ہوش نہیں آیا۔ ہر محاذ کے اوپر کھڑے ہوں تو اس طرح کے علماء کھڑے ہوں، یہ والی شخصیات کھڑی ہوں، صحابہ کرام کے اوپر کوئی زبان درازی کرے تو علمی اور عملی جواب اور فزیکلی جواب یہ دیں، ہم جیسے لوگ سنتے رہیں۔ اہل بیت اطہار کے اوپر اعتراضات ہوں تو جواب یہ دیں، ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہو تو جواب یہ دیں، ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو تو جواب یہ دیں۔ ہم سوئے رہیں، ہم کہیں کہ ہم درباروں والے ہیں، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے اکابرین ایسے تھے، وہ پیر تھے، وہ بزرگ تھے، وہ تو تھے ہی تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو تھے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، انہی کی تو عبارات ہیں جو آج ان کی وضاحتیں کی جا رہی ہیں، لیکن تم کیا ہو؟ تم اس وقت خواب خرگوش کی طرح خراٹے لے رہے ہوتے ہو، لیکن جب اپنے مقصد کی کوئی بات آئے اور کوئی موقع ملے کہ اب وقت ہے ہم اپنی نفس کو ظاہر کریں، کسی کی عزت کو مجروح کریں، علم کا پتہ نہیں ہے، تحقیق کا پتہ نہیں ہے، موقع ملنا چاہیے۔ جب جیسے موقع ملا اور پھر جو ہے اللہ کا خوف نہ کیا، آخرت کو سامنے نہ رکھا، اپنے مسلک کو، دین اسلام کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھا، محض اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو جو علم سے لاچار ہیں، جو علم سے پیدل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، ان کو دکھانے کے لیے ہم زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، ہم الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، ہم گستاخ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا کہ اس لفظ کے اوپر کسی نے کسی کو گستاخ کہا ہے؟ جس چیز کو اکابرین کہہ رہے ہیں کہ اگر امکان خطا یا وقوع خطا، جو بقا علی الخطا نہیں ہے، جو ہمیشہ کے لیے خطا نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور ہر خطا بری نہیں ہے، اور بعض خطائیں ان کے اوپر ثواب ہے، اور پھر خطا عیب نہیں ہے، ہر خطا عیب نہیں ہے۔ جب وہ عیب نہیں ہے تو پھر گستاخی بھی نہیں ہے، جب گستاخی نہیں ہے تو پھر کیا حق بنتا ہے کہ کسی شخصیت کو، کسی عالم کو گستاخ کہہ دینا؟ تو عوام اور لوگ اہل اسلام ذرا غور و فکر کریں کہ ان کے پیچھے چل کے، کہ جن کی کوئی تحقیقات نہیں ہے، ہم اپنے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ہم نیک شخصیات علماء حسنہ ان کو ہم بدنام کرتے ہیں، علماء سو کے پیچھے لگ کے، جن کی تقریروں کا مقصد اور محور صرف دنیا کی دولت ہے،
ایسے ثنا خوان وہ بھی سنیں. ہم ہر ثنا خوان کو برا نہیں کہتے، ہر خطیب کو برا نہیں کہتے، ہم ہر عالم کی بات نہیں کر رہے. علماء سو اور جو خطباء سو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہاں علماء حسنہ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، بزرگان دین، پیران عظام جو باعمل ہیں ان کی عظمت ہے، شان ہے. لیکن بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کے والدین، جن کے بزرگ وہ تو نیک تھے، عالم تھے، مفتی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ولی اللہ تھے، لیکن اولادیں بھی ذرا سوچیں کیا جس طرح کی وہ کتابیں لکھ کر گئے ہیں، جس طرح کی تحقیقات وہ پیش کر کے گئے ہیں، کیا اس طرح کا علم ہم نے بھی حاصل کیا؟ یا ساری زندگی ان کے نام کے ٹکڑ کھاتے رہے، ان کے نام کی روٹیاں کھاتے رہے؟ پھر تان کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ تو علماء کو اللہ کریم نے شان عطا فرمائی ہے، وہ بخاری و مسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھیں. اللہ کریم نے علماء کی شانوں کو بیان کیا، فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والے اور جن کو علم دیا گیا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. یہ علماء کی شان ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن میں فرمایا گیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، یہ اہل علم حضرات، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. وما يعقلها الا العالمون، یہ علماء کی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بخاری کے اندر آیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر ہے، یہ احادیث ہیں. اور امام بخاری نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یوں بھی آیا کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ انبیاء کے وارث، اور ہم چھوٹے چھوٹے خطیب ہو کر، چھوٹے چھوٹے مقرر ہو کر، جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی کتاب بڑے اکابرین کی عربی کی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں، اردو کی چند کتابیں پڑھ کے ہم فلاں کو گستاخ بنا دیں، ہم کو خطا کے معنی کا پتہ نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے خطا کے بارے میں کتنا کچھ لکھا ہے، امکان خطا کیا ہے، وقوع خطا کیا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ہمارے اکابرین نے لکھا کہ انبیاء اور فرشتے ان کے علاوہ امکان خطا ممکن ہے، وقوع خطا ممکن ہے. یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا جو ہے ایک مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم تو ہمارے اکابرین تو اس کے اوپر عقیدہ بنا کر گئے، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں، اور ہم گستاخ بنا دیں. کتنی بڑی بے باکی اور یہ کتنی بڑی جرت ہے علماء اسلام کے خلاف. ایسے لوگ عوام کو بھی جو ہے علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کی شانیں، ان کی عزتیں، ان کی عظمتیں اللہ کریم بلند کرنے والا ہے. دین کے صحیح معنوں میں جو پاسبان ہیں، دین کے محافظ ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں. ہم جیسے لوگ صرف تقریر کر سکتے ہیں، اپنا فن خطابت دکھا سکتے ہیں، موضوع من گھڑت کئی بار روایات پیش کر سکتے ہیں. ان جیسے علماء کی کتابوں سے پڑھ کر ہم روشنی حاصل کرنے والے ہم یہاں تک ہیں، لیکن ہم باتیں کہاں تک کرتے ہیں. تو اس لیے علماء کی عزت، شان، عظمت وہ سامنے رکھیں. فتنہ پھیلانا، انتشار پھیلانا، علماء کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، علماء کے علم کے اوپر حملہ کرنا. اور پھر دیکھیں کہ جو بات بتا دی گئی کہ جو چیز عیب نہیں، ہر خطا عیب نہیں ہے، جب عیب نہیں تو وہ گستاخی نہیں ہے. تو پھر گستاخ کہنا یہ کتنی بڑی بات ہے.
کسی مسلمان کو عالم وقت کو، ایک وقت کا محقق ہو، اس کو گستاخ کہہ دینا، یہ کتنی بڑی جرت اور بے باکی! کیا اپنی آخرت کا کوئی خیال نہیں، فکر آخرت نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر کوئی جواب نہیں دینا؟ ہم اپنا علم دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی علمی اوقات دیکھیں، پھر بات کریں۔ اگر اتنی علمی اوقات ہے تو پھر لے کر آئیں، کوئی دکھائیں کتابیں ہمیں، ہم آپ کی علمی اوقات کو مانیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کریں۔ جب کوئی بات ہو جائے تو ان جیسے علماء کے قدموں کے اندر حاضری دی جائے، ان سے پوچھا جائے، تحقیق کروائی جائے، اس کے بعد جو ہے کوئی بات کی جائے۔ بغیر تحقیق کے بات کر دینا، کسی کو بے ادب کہہ دینا، گستاخ کہہ دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا اور اپنی آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ان باتوں کے اوپر ہم سب اہل اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم علماء حقہ کی حفاظت فرمائے، ان کا ادب احترام، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔